اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سب سے پہلے آپ تمام ماں باپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کل ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگ پھرتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، نوکریوں کی تلاش میں لوگ پھرتے ہیں، مزدوری کی تلاش میں پھرتے ہیں، مزدوری نہیں ملتی۔ آج اسی پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے حلال روزی کمانے کا کیا طریقہ ہے۔ حلال روزی کمانے کے ہمارے پاس چار طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے ہمارے پاس ہے کہ ہم ملازمت کرتے ہیں، تیسرا ہے زراعت ہے، چوتھا ہے مزدوری۔ ابھی ملازمت کہیں بھی کی جا سکتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی ملازم ہوتا ہے، کسی فیکٹری میں کوئی ملازم ہوتا ہے، کسی مل میں ملازم ہوتا ہے، کسی کی دکان پہ ملازم ہوتا ہے، کسی کا ڈرائیور ہوتا ہے، کسی ہوٹل پہ ملازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں، ان میں کوئی ملازمت مل جاتی ہے، وہاں پہ لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ یہ ایک ملازمت ہے، یہ ایک طریقہ ہے روزی کمانے کا۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہ تجارت۔ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، چھوٹی سی دکان ڈال لیتا ہے، اس سے بھی روزی کمائی جا سکتی ہے۔ یہ حلال روزی کمانے کے یہ طریقے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ تجارت بندہ کر سکتا ہے، پیسہ ہے، چھوٹی سی دکان ڈال لی، سبزی کی دکان ڈال لی، یا کوئی فوٹوگرافر بن رہا ہے اس نے ڈال لی، وہاں پہ اپنے مزدوری شروع کر دی۔ اسی طریقے سے کوئی پلاٹوں کا لین دین کرتا ہے، کوئی بلڈنگز بناتا ہے، ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق بناتا ہے، اپنی جیب خرچ کے حساب سے بناتا ہے۔ تیسرا آتا ہے کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی یہ ہے کہ یہاں آپ کسی کی زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کاشت پورا سال کاشت کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ سال کے بعد اس کو جس کی زمین ہوتی ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زمین خود کاشت کرتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے، آپ کسی کاشتکار کو دے دیتے ہیں، کسی مزدور کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کو زمین کاشت کرتا ہے، وہ آپ کو بدلے میں جو آپ کو اس کے ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پیسے لوٹا دیتے ہیں۔ اور چوتھا آتا ہے مزدوری۔ مزدوری کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں آپ گینتی بیلچے سے مزدوری کر سکتے ہیں، آپ ریڑھی چلا کے مزدوری کر سکتے ہیں، گدا گاڑی کی مزدوری لوگ کرتے ہیں، لوگ منڈیوں میں چلے جائیں، لوگ بوریاں اٹھاتے ہیں، اناج کی بوریاں اٹھاتی ہیں، سبزیوں کی بوریاں اٹھاتے ہیں، آلو پیاز کی بوریاں اٹھاتے ہیں، یہ مزدوری میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے شاپ ڈالی ہوئی ہے، آپ مکینک ہیں، آپ ٹیلر ہیں، یہ مزدوری ہے، آپ باربر ہیں، یہ مزدوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے حلال روزی بندہ کما سکتا ہے۔ کہیں پہ بھی بندہ سٹارٹ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد چار ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں سے اگر انسان کے پاس ایک بھی چیز موجود ہو تو انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، جس میں سب سے پہلے اگر انسان کے پاس صحت ہو تو انسان مزدوری کر سکتا ہے، اس میں انسان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ صحت ہے، گینتی بیلچا چلا لے، ریڑھی چلا لے، کچھ بھی ہو، بندہ چھوٹا موٹا کار کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ انسان کے پاس اگر پیسہ ہے تو انسان تجارت کر سکتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت پیسہ لگا کے مطلب تھوڑی انویسٹمنٹ کرے تو اپنے کے لیے روزگار کھول سکتا ہے، انسان بھوکا نہیں ہوتا، حلال روزی کما سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس تعلیم ہے تو انسان بھوکا نہیں مرتا، نہ خود مرتا ہے، نہ بچوں کو مرنے دیتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے کیا ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے ملازمت مل جائے گی، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ اسکول ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ نرسنگ اسسٹنٹ کا کورس کر کے ایز اے نرسنگ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ وکیل بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ یہ تعلیم کہیں نہ کہیں کام آتی ہے، انسان حلال روزی کما سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چیز آتی ہے ان کے انسان کے پاس ایک ہنر ہو۔ جس کے پاس ہنر ہو، چاہے وہ کپڑے سینے کا ہنر جانتا ہے، چاہے وہ بال کاٹنے کا ہنر جانتا ہے، چاہے وہ جوتے بنانے کا ہنر جانتا ہے، چاہے وہ ٹی وی ٹھیک کرنے کا ہنر جانتا ہے، چاہے وہ الیکٹرک وائرنگ کرنے کا ہنر جانتا ہے، کوئی بھی ہنر انسان نے سیکھا ہو، اگر لیڈیز ہیں تو وہ بیوٹی پارلر کا ہے کورس کر کے وہ ایک ہنر ہے، وہ جان کے وہ حلال روزی کما سکتی ہیں، انسان کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد چار ہی اصول ایسے ہیں، اگر ان کے اوپر انسان عمل کرے تو دنیا کی کوئی طاقت
اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اس میں ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، غلط ہے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہے، بے شک آپ کہہ لو کہ کوئی بندہ ریڑھی لگا لے، مزدور آدمی کچھ بھی نہیں آتی ہے، تعلیم ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چند روپے ہیں ان کے کیلے خرید کے لاتا ہے، ریڑھی لگا لیتا ہے وہاں پہ، تو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اگر دوسرا بندہ اسے کہا کہ کہتا ہے یار یہ نہیں، ایسے نہیں، تمہارا یہ کوئی اسٹینڈرڈ ہے، تم یہ کیلے بیچ رہے ہو، کون بیچتا ہے کیلے، چھوڑو دفعہ کرو، یہ خراب ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے دوسروں کی سن کے اپنے اس کام کو چھوڑ دیا۔ پہلے انسان کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے جب تک آپ اس میں محنت نہیں کریں گے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرط ہے، محنت شرط ہے، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جو بھی آپ بزنس کرنا چاہیں، جو بھی آپ کام کرنا چاہیں، اس میں آپ نے ٹائم دینا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کا اخلاص ضروری ہے، دیانتداری، ایمانداری۔ اگر ایک بندہ اخلاص سے کام نہیں کرتا، خلوص نیت سے کام نہیں کرتا، بے ایمانی کرتا ہے، دیانتدار نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان دیانتدار ہے، ایماندار ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، خلوص نیت سے کام کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے، خلوص نیت سے اگر کام نہیں کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب نہیں کر سکتی، وہ ناکام ہوگا۔ اگر خلوص نیت سے کام کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ چوتھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ اگر انسان مستقل مزاج نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کام چن لیں، کوئی بھی آپ کا صاحب کاشتکار بننا چاہتے ہیں تو آپ کا زمین کا ٹوٹا خرید لیں، پھر اس میں آپ لگ جائیں کہ کچھ بھی ہو میں نے اس میں سے فصل کاشت کرنی ہے۔ اگر آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو لگ جائیں کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کام سیکھا ہے، میں ٹی وی ٹھیک کرنا سیکھے ہیں، تو بس ٹھیک ہے ایک شاپ ڈال کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ آپ سارا ٹول لیں، بیٹھ جائیں، ٹی وی کھولیں، ٹھیک کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اگر آپ الیکٹرک شاپ کھول لیتے ہیں بجلی کے تو وہیں پہ ڈٹ جائیں، الیکٹرک شاپ لوگوں کے ٹھیکے لیں، وائرنگ کے لیں لوگوں کے گھروں میں، مستقل مزاجی سے۔ جب تک مستقل مزاجی سے بندہ کام نہیں کرے گا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حلال روزی کمانے کے میں نے آپ کو طریقے شیئر کیے کہ ایک تجارت ہے، ایک مزدوری ہے، ایک زراعت ہے اور ایک ملازمت ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ انسان کے پاس چار میں سے ایک بھی چیز موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روزی کمانے سے نہیں روک سکتی۔ جس میں سے ایک صحت انسان کے پاس موجود ہو، اس کے بعد انسان کے پاس تعلیم ہو، انسان کے پاس پیسہ ہو یا انسان کے پاس ہنر ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، وہ اپنے لیے حلال روزی کما سکتا ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ سے شیئر کی کہ چار ہی اصول ایسے ہیں جن کے اوپر اگر بندہ محنت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نمبر 1 پہ میں نے بتایا کہ آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ میں نے بتایا کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس میں محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرے پہ میں نے بتایا کہ اس کو خلوص نیت سے کریں، ایمانداری سے، دیانتداری سے کریں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب آنے سے نہیں روک سکتی۔ چوتھی میں نے آپ کو یہ چیز شیئر کی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ مستقل مزاجی سے کریں۔ جب بھی آپ ایک دن کام کرتے ہیں 2 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک کام چن لیں، اس کے پیچھے پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے میں نے یہی کرنا ہے۔ وہ پرانے دور میں بابے کہا کرتے تھے کہ آپ اگر ایک دکان ڈالتے ہیں تو پہلے سال وہ دکان چٹی ہوتی ہے، اگلے سال ہٹی ہوتی ہے اور تیسرے سال کھٹی ہوتی ہے۔ میں مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے سال بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بندے میں اس کو نقصان بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، چٹی اس میں پڑ سکتی ہے۔ دوسرے میں یہ ہے کہ دوسرے سال دکان روانی سے جب چلتی ہے تو وہ دکان کہلاتی ہے، اور تیسرے سال جب میں نے کہا کہ وہ کھٹی ہوتی ہے تب اس میں سے انشاءاللہ اس میں سے اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ صدقہ جاری ہے، انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ
ضرور تبدیل کر دیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.